أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الکہف ہے. سورۃ الکہف کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الکہف سے پہلے آپ دیکھیں جو سورت بنی اسرائیل کے نام سے ہے وہ مکمل ہوئی تو اس کی آخر آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی گئی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے منع کیا گیا ہے جو مہا پاپ ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اگر ذرہ برابر بھی کسی انسان کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. کام دیا گیا ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں, اسی پالنہار پروردگار کے لیے. اور اس سورت کی شروعات ہوئی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد, اس کی ثنا, اس کی بڑائی اور کبریائی سے اس کی شروعات ہوئی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے, پالنہار ہے. اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. اس سورت کی آیت نمبر 10 کے اندر ایک آیت ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. إِلَى الْكَهْفِ اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے. مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جوابات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ اہل کتاب کے پاس مشرکین مکہ پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو اہل کتاب نے کہا کہ اگر واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو تم جاؤ اور ان سے 3 سوالات کرو. مشرکین مکہ آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوالات رکھے کہ آپ یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے. نمبر 2 قصہ خضر کی کیا حقیقت ہے, اور نمبر 3 ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. اور حجاز میں اس کا کوئی چرچا بھی نہ تھا. اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے
ان کا انتخاب کیا. اور ایک روایت میں روح کے متعلق بھی ہے کہ آپ جائیں اور روح کے متعلق سوال کریں. تو اس کے جوابات سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے ہیں. تو انہوں نے یہ سوالات اس لیے بھیجے تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے. اس کی حقیقت کھل جائے، حقیقت کا انکشاف ہو جائے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان کو اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو بتایا اور اس کی حالت پر اس کو چسپاں کر دیا اور بتا دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے. تم اصحاب کہف کے نقش قدم پر ہو یا ظالم و جابر بادشاہ جو اتیاچار کرنے والے، کرائم اور جرائم کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پر ہو. آپ غور کریں کہ ان میں سے ہر ایک قصے میں ان فتنوں سے حفاظت اور بچاؤ کا سامان ہے جن فتنوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ اس صورت میں دین و ایمان میں پیش آنے والے فتنے کا ذکر ہے. وہ اس طرح کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ جو اپنی قوم کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتا تھا، شرک اور بت پرستی پر مبتلا کیے ہوا تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کے بارے میں کہ یہ سورت فتنوں سے حفاظت کرنے والی ہے. آپ دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا، بچا لیا جائے گا. دوسری حدیث ہے کہ تم میں سے جو بندہ یعنی دجال کو پائے اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت تلاوت کرے، پڑھے. سورہ کہف میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں جو ہم تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، موعظت ہے. نمبر 1 غار والوں کا قصہ ہے. نمبر 2 باغ والوں کا قصہ ہے. اور نمبر 3 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے. اور نمبر 4 ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ ہے. ان میں سے ہر ایک قصے میں ان فتنوں سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ موجود ہے، بتایا گیا ہے جن فتنوں میں بہت سارے لوگ آج کل مبتلا نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں. آپ غور کریں تو اس صورت میں سب سے پہلے دین ایمان میں پیش آنے والے فتنے کا ذکر ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ جو اپنی قوم کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، جو سارے انسان کا، ساری مخلوقات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس سے اللہ کے بندوں کو دور کر دیا تھا. لہذا کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور عقیدہ توحید کی آواز کو بلند کی. ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو اور اس کی فردانیت کو بولنا شروع کیا، توحید کی آواز کو بلند کیا. تو اس سلسلے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور کہا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ان کی اس دعا کو نقل کیا گیا کہ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاصہ سے نواز اور ہمارے معاملہ کو درست فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پناہ دی اور وہ غار میں ایک روایت کے مطابق 309 سال رہے.
اور یہ ایک طویل عرصہ ہے۔ بعد میں جب اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا تو ماحول بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے۔ جس بستی کے لوگ شرک و بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے، نافرمانی کو چھوڑ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، عضو علیہا بالنواجذ، گویا کہ بالکل دانت تلے اس کو دبا لو، کسی طریقے سے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور دین اسلام میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر اس کو قائم اور دائم رکھے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی فتنے کا معاملہ ہو، کوئی آزمائش کا معاملہ ہو، تم قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالکل تھام لینا مضبوطی اور استحکام کے ساتھ۔ سورۃ الکہف کا دوسرا قصہ مال کے فتنے کے بارے میں ہے کہ دو باغ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی برسات کر دی تھی، اس کے پاس رزق کی کشادگی تھی، فراوانی تھی۔ ان سارے انعامات اور اکرامات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈال کر کے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بشر پر واجب ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر پر واجب ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، پریشانی ہو کہ آسانی نہیں، اچھا شکوہ گلا کرنا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے، اور حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور حسد سے بچیں۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلی جو بیماری اور سب سے خطرناک جو وبا ہے وہ حسد ہے۔ ابلیس نے حسد ہی کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ میں کیسے اس کو بڑا تسلیم کروں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وراندائے درگاہ ہو گیا، مردود قرار دیا گیا۔ اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ دوسرا قصہ علم کے فتنے کا ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، چونکہ نبی تھے اور نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تورات نام کی کتاب عطا فرمائی تھی۔ وقت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یقیناً ان کا جواب برحق تھا، صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ جاؤ تم فلاں جگہ، میرا ایک بندہ رہتا ہے جو تم سے زیادہ کیا ہے کہ علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 سال تک چلتے رہے۔ نمبر 4 پہ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے اور اونچے مقام اور منصب سے نوازا تھا۔ لوگوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، ظلم و ستم سے لوگوں کو بچاتے تھے، لوگوں کے اوپر نہ خود ظلم کرتے تھے
اور نہ دوسروں کو ظلم کرنے دیتے تھے۔ تو یہ موعظت اور نصیحت ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے پاس مشرق سے لے کر کے مغرب تک کی حکمرانی تھی اور اسباب و وسائل کی فراوانی تھی، مگر اس بندے نے زمین پر فساد کے بجائے اصلاح کا کام کیا، غرور اور تکبر کرنے کے بجائے اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کیا، اس لیے کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اندر عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ ذوالقرنین نے شکر ادا کیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بہت ہے، بس محنت سے تم لوگ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج جو لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، تو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار قائم کر دی، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے قید کر دیا۔ اس طرح وہ تا قیامت قید رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نکلنے کی اجازت دے دے۔ اتنا فتنہ دجال ہوگا جس سے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے ہوشیار کیا ہے۔ وہ بہت بڑا شاطر ہوگا، جادوگر ہوگا، نظر بند ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور دجال دجل سے بنا ہے جس کے معنی ہی فریب اور دھوکہ کے ہوتے ہیں۔ وہ آئے گا لوگوں کے درمیان اور کہے گا کہ اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان سے بارش برسا دے گا، اچھا فصل نہیں نکل رہی ہے، زمین سے فصل نکلوا دے گا، اچھا تمہارے باپ دادا مر چکے، تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، شیطان کو اس کی شکل میں لا کے کھڑا کر دے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا دادا ہوں۔ یقیناً بہت سخت گھڑی ہوگی، اور اس وقت امتحان اتنا سخت ہوگا کہ ایمان کا بچنا بہت مشکل ہوگا، لیکن جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمع رہے گا، تو وہ کہے گا کہ تم دجال ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔